جب کالر سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی جاتی ہے What do you want? تو وہ کہتا ہے We just want Palestine to be free and for you to stop killing innocent people. اس کی فون کال سے پہلے ہی CIA کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ یہ ہیکنگ CIA سمیت امریکہ کو کیا نقصان پہنچائے گی، اس کا اندازہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر ہو جائے گا۔ جب کال بند ہوئی تو گورنمنٹ اور CIA حرکت میں آ گئی، کیونکہ ایک بچے نے اتنی بڑی انٹیلیجنس کو ہیک کیا تھا۔ یہ CIA کے لیے شرم کا مقام تھا، کیونکہ CIA کے ایجنٹ صرف ایسی بات پر اپنی ہار مان لیتے تھے کہ اگر کوئی ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دے، اور یہاں تو CIA کا سارا سسٹم ہی ہیک ہو گیا تھا۔ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کال امریکہ سے میلوں دور انگلینڈ کے شہر لیسٹرشائر سے آ رہی تھی۔ وہ بچہ خود کو کریکا کہتا تھا۔ اس نے ایک ہیکنگ کمیونٹی بنا رکھی تھی جس کا نام کریکا ود ایٹیٹیوڈ تھا۔ اس نے CIA کو کیوں ہیک کیا تھا، اس بارے میں اس بچے نے CIA کو کیسے اور کیوں ہیک کیا تھا، اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 2008 جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ 2008 میں امریکہ کے اسٹیٹ کینسیا میں ایک لڑکا تھا جس کی پہچان ڈیفالٹ کے نام سے ہوتی ہے۔ ویڈیو گیم کا بہت شوقین تھا۔ اس نے گیم جیتنے کے لیے گیم کی پروگرامنگ میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ آن لائن گیم جیسے کاؤنٹر اسٹرائک کو اپنے حساب سے تبدیل کرتا اور گیم کے رول کو چینج کرتا اور بہت آسانی سے گیم جیت جاتا۔ آسان زبان میں وہ چیٹس بناتا تھا۔ وہ چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے لگا اور سب کچھ اس نے انٹرنیٹ سے ہی سیکھا تھا۔ ڈیفالٹ نامی اس لڑکے کو اس کی سب سے زیادہ انسپریشنز اناموس نامی ہیکنگ گروپ سے ملتی تھی، جو کہ 2008 میں بہت فیمس تھا، اور یہ گروپ اکثر نیوز کی ہیڈ لائنز بنا رہتا تھا۔ ڈیفالٹ اس ہیکنگ گروپ سے بہت انسپائر تھا۔ ڈیفالٹ نے ہیکنگ کی دنیا میں قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ ڈیفالٹ کے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو ہیک کرنا شروع کر دیا۔ ڈیفالٹ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہیکنگ گروپ جوائن کر لیا جس کا نام NSEC تھا۔ یہ گروپ بھی کافی ساری ویب سائٹ ہیک کر چکا تھا، لیکن یہ ہیکنگ زیادہ تر پولیٹیکل پرپس کے لیے کی جاتی تھی۔ NSS گروپ زیادہ تر کوڈ نیٹ کا یوز کرتا تھا، یعنی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر پر وائرس ڈال دیتے۔ جس بھی کمپیوٹر پر وہ وائرس جاتا وہ NSS کانٹیکٹ کے جس بھی کمپیوٹر پر وائرس جاتا وہ NSEC کے کنٹرول میں آ جاتا۔ تمام کمپیوٹر جن میں وائرس ہوتا ہے انہیں بوٹ اور پورے نیٹ ورک کو بوٹ نیٹ کہتے ہیں، کیونکہ NSEC کے ممبر ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے پاس بھی اس بوٹ نیٹ کا ایکسیس تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس بوٹ نیٹ پر ایک کمپیوٹر جو کینیڈا کے ایک سائنس کالج کا ہے، اس نے اس کمپیوٹر پر تھوڑی سی محنت کی تو وہ اس کالج کے فائنل ریکارڈ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کالج نے ملین سے زیادہ کی رقم اسٹوڈنٹ سے وصول کی تھی، اور اب یہ سارے ریکارڈ اب ڈیفالٹ کے پاس تھے جو اس نے کالج کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دی۔ اب ڈیفالٹ کی ہیکنگ کامیاب ہو چکی تھی، اور ہیکنگ کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ڈیفالٹ نے یہ ہیکنگ تو شرارت کے لیے کی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور لوگ اس کا کارنامہ کریڈٹ NSEC کو دینے لگے، کیونکہ اس وقت ہی ہیکنگ گروپ اپنی ہیکنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ سارا کارنامہ تو اس نے کیا تھا، لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکر کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے وہ اپنے گھر کا وائی فائی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر سے دور انسٹال کیا ہوا تھا، اور وہاں سے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ ابھی تک آپ نے اس کہانی کے 2 کیریکٹر کے بارے میں جانا ہے، ایک ہے کریکا جو کہ انگلینڈ، اور دوسرا ڈیفالٹ جو کہ USA میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن
جو کہ نیشنل سیکیورٹی میں کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے، امریکن گورنمنٹ پروجیکٹ پر کام کرتے وقت ان کو یہ معلوم ہوا کہ CIA پر انٹرنیٹ یوز کا ڈیٹا پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ یوزر کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کو معلوم تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا کیا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے اس راز کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس خبر نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، لوگوں میں غصہ نظر آنے لگا، کیسے ان کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پل پل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس بات پر ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ جب لوگوں کی پرسنل معلومات لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یعنی دونوں کا دشمن امریکن سرکار تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا اور اب وہ کسی کو بھی گوگل پر سرچ کرنے سے مل جاتا۔ پھر انہوں نے کسی ہائی پروفائل آدمی کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برڈنل کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جان کے بارے میں گوگل سے انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ ایک نمبر سامنے آیا، وہ نمبر ویریزون کمپنی کا تھا، جو کہ امریکن موبائل آپریٹر کی ایک کمپنی ہے۔ انہوں نے ویریزون کے انٹرنل MT کو اس کمپنی کا ورکر بن کر فون کیا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ ویریزون کی ٹیم نے اس سے ان کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے بعد پن کوڈ مانگا، جو کہ وہ پہلے ہی ہیک کر چکے تھے۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان کی پرسنل معلومات کریکا سے شیئر کر دی۔ اب کریکا کے پاس جان کا پرسنل اکاؤنٹ نمبر، ایڈریس اور بینک کے لاسٹ 4 ڈیجٹس موجود تھے۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ جان کا ای میل ایڈریس ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ جان یاہو یا Gmail کے بجائے AOL نامی کمپنی کا ای میل استعمال کرتا ہے۔ اس نے AOL سپورٹ ٹیم کو کال کی اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں اور میں نے اسے ریسیٹ کروانا ہے۔ AOL سپورٹ مین نے کنفرم کرنے کے لیے بینک کے آخری لاسٹ 4 ڈیجٹس پوچھے، جو کہ وہ پہلے ہی معلوم کر چکا تھا۔ اس طرح کریکر نے فوراً اس کے ای میل کا بھی ایکسس حاصل کر لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کریکر کے پاس تھا۔ اس نے جان کا ای میل اکاؤنٹ کھولا، جس میں سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اور ٹاپ سیکرٹ معلومات موجود تھیں۔ اس نے CIA کا آفیشیل ڈیٹا ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے اور گورنمنٹ سے ملنے والی انفارمیشن سب لیک کر دیے۔ اب تک جان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے۔ اس نے خود اپنا اکاؤنٹ کینسل کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ کریکا سب معلومات ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا۔ کریکا نے ایک ایک کر کے ساری آفیشیل معلومات پبلک کرنا شروع کر دی۔ اس نے امریکہ میں کوہرام مچا دیا۔ پوری دنیا میں CIA کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب یہ ان کے لیے ہیکرز کو پکڑنا مجبوری بن چکا تھا۔ اب یہ ان ہیکرز کو ہر حال میں جلد از جلد پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی سورس حاصل نہ کر پائے۔ جان کو فون کر کے کچھ دنوں کے بعد کریکا نے ڈپارٹمنٹ آفیسر کے 9000 اور FBI کے 2000 ایجنٹس کی پرسنل معلومات میڈیا پر پبلک کر دی۔ سب کچھ کرنے کے بعد کریکا آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اس کو پکڑنا ناممکن ہے، لیکن دوسری طرف ڈیفالٹ جو کہ USA میں رہتا تھا وہ پریشان رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی شامت آ جائے گی، شاید وہ کبھی نہ پکڑے جاتے اگر ڈیفالٹ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ اس نے نشے کی حالت میں اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا۔ CIA کو ٹریک کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ یہ غلطی ڈیفالٹ اور کریکا کو بہت بھاری پڑی۔ چند دنوں بعد FBI نے چھاپا مارا اور ڈیفالٹ کو پکڑ کے لے گئے۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو کریکا کا نام بھی سامنے آیا، جسے برطانوی پولیس کی مدد سے پکڑ لیا گیا۔ کریکا کا اصل نام کین گیمبل
اور ڈیفالٹ کا اصل نام جسٹن گرے تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے کریکر کو 2 سال قید کی سزا ہوئی جبکہ ڈیفالٹ کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد یہ سزا مکمل کرنے کے بعد یہ دونوں جیل سے آزاد ہوئے اور سائبر سیکیورٹی میں ملازمت کر رہے ہیں اور اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پلیز ہمیں کمنٹ کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، ہمیں اپریشیٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔